ایک کالا کوا، ایک فریبی بھیڑیا، ایک مکار گیدڑ، تینوں ایک جنگل کے باسی تھے۔ اس جنگل کا راجا ایک شیر تھا، وہ اس کی خدمت میں رہتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا ایک اونٹ یہاں آ کر بیمار پڑ گیا۔ قافلے والوں نے بیمار اونٹ کو وہاں چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے۔ اونٹ لوٹ پاٹ کر اچھا ہو گیا، بلکہ ہری ہری گھاس کھا کر خوب موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن جنگل کے راجا کی سواری اس طرف سے گزری۔ اونٹ بہت گھبرایا اور شیر کے سامنے جا کر سر جھکا دیا۔ شیر نے گرج کر کہا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اونٹ کی طرف منہ اٹھایا میرے ملک میں آ گئے؟ اونٹ نے اپنی کہانی سنائی اور سر جھکا کر کہا، حضور میں آپ کے رحم کرم پر ہوں، چاہو تم مارو چاہو جلاؤ۔ شیر نے اونٹ کو تابعداری پر آمادہ دیکھا تو اسے معاف کر دیا، پھر اسے اپنے خدمتگاروں میں شامل کر لیا۔ کوے، بھیڑیے اور گیدڑ کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی شیر کی خدمت کرنے لگے۔ اس نے شیر کی ایسی خدمت کی کہ شیر نے اس کے عہدے میں ترقی کر دی۔ اس پر کوا، بھیڑیا اور گیدڑ تینوں بہت جلے۔ انہیں ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ اونٹ ترقی کرتے کرتے ان سے آگے بڑھ نہ جائے، بس اب اس کی جان کی خیر نہیں تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیر کی ایک ہاتھی سے لڑائی ہو گئی۔ شیر زخمی ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ شکار پر جائے۔ وہ شکار مار کر لاتا تھا تو اس میں سے بھیڑیے، گیدڑ، کوے اور اونٹ کو بھی حصہ ملتا تھا۔ اس طرح سے ان کا پیٹ پالتا تھا۔ اب وہ بھوکے مرنے لگے۔ شیر نے کہا، میرے پیاروں میں خود تو بھوکا رہ سکتا ہوں، تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا، مگر کیا کروں آج کل طبیعت اچھی نہیں، لمبی مار پر نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر آس پاس کوئی شکار ہو تو مجھے بتاؤ۔ کوا، بھیڑیا اور گیدڑ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اشاروں میں طے کر لیا۔ کوا بولا، حضور یہ جو اونٹ ہے کہیں باہر سے آیا ہے اور مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے، آپ کا نمک کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے، یہ کس دن کام آئے گا؟ شیر نے اس بات پر کوے کو بہت ڈانٹا، کیا تو نہیں جانتا کہ شیر ہمارے وفاداروں کا شکار کرنے لگے تو وہ شیر نہیں رہتا؟ کوا چپ ہو گیا۔ پھر تینوں نے الگ جا کر مشورہ کیا، ایک ترکیب سوچ کر شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اونٹ کو بھی یہ کہہ کر ساتھ لے آئے، چلو حضور کی طبیعت آج زیادہ خراب ہے، ان کی مزاج پرسی کریں۔ کوا ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میں نے عمر بھر آپ کا نمک کھایا ہے، آج کل آپ کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی کہ شکار کے لیے نکلے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ حق نمک ادا کروں، میری جان حاضر ہے، مجھے کھائیں اور پیٹ کی آگ بجھائیں۔ گیدڑ فوراً آگے بڑھا، ایک کوے تیرا جسم ہی کتنا ہے، حضور کا ایک نوالا بھی نہیں بنے گا، تیرے بجائے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ حضور کی دسترخوان کی زینت بنوں۔ اب بھیڑیا آگے بڑھا، اے گیدڑ تو اپنے آپ کو بہت تن و توش والا سمجھتا ہے، چاہ پدی بدی کا شوربہ، تجھے کھا کر حضور کا کون سا پیٹ بھر جائے گا؟ البتہ مجھ میں اتنا گوشت ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے نمک خوروں کی بھی پیٹ کی آگ بجھ سکتی ہے۔ کوا بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ تجھ میں گوشت اچھا خاصا ہے، مگر تیرا گوشت صحت کے لیے اچھا نہیں، حضور کی طبیعت آج کل اچھی نہیں، تیرا گوشت کھائیں گے تو طبیعت اور بھی خراب ہو جائے گی۔ جب تینوں اپنی اپنی جگہ کہہ چکے تو اونٹ نے دل میں کہا، آخر میں بھی تو شیر کا نمک خور ہوں، مجھے بھی اپنی وفاداری ثابت کر لینی چاہیے۔ بڑھ کر کہا، حضور میں حاضر ہوں، میں بڑا جانور ہوں اور میرا گوشت بھی ایسا ہے کہ بیمار بھی کھائے تو اسے گرانی نہ ہو۔ شیر کے بولنے سے پہلے ہی کوا، گیدڑ اور بھیڑیا بول پڑے۔ اونٹ کو شاباشی دی اور کہا، وفادار ہو تو ایسا ہو، اور تیرا گوشت تو اس بیماری میں بہت ہی مفید ہے۔ اونٹ بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ کوا، گیدڑ اور بھیڑیا اس پر ٹوٹ پڑے، دم کے دم پر اس کی ٹکا بوٹی کر دی اور اونٹ کو کچھ ہی پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اچھا تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔